बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 26 दिसंबर है और दिन है मंगल का। आज तकरीबन 3 दिन बाद अदालतें दोबारा खुली हैं। हफ्ता, इतवार और सोमवार 3 छुट्टियां थी। आज पहला वर्किंग डे है। इसी वजह से जुमे वाले दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने का फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का अंदाजा था कि अगले 3 दिन तक अदालतें बंद रहेंगी। तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज नहीं कर सकेगी, लेकिन सबको इस बात का पता था, सबको इस बात का यकीन था कि जिस दिन अदालतों में पहला वर्किंग डे होगा, तहरीक इंसाफ इस फैसले को चैलेंज कर देगी। इसीलिए आज 26 दिसंबर मंगल के दिन सुबह होते ही इमरान खान दोबारा पार्टी चेयरमैन होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा। इस हवाले से कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं, तफसीलात आपको बता देता हूं। दूसरी अहम खबर यह है कि 9 मई के बाद इमरान खान को छोड़कर जाने वालों के साथ तारीखी जिल्लत हो रही है। उनको खुद भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि इंतखाबात में उनके साथ ये कुछ होगा। उस हवाले से भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं, आपको गुशगुजार कर देता हूं। लेकिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ला और इमरान खान दोबारा पार्टी चेयरमैन बनेंगे, इस हवाले से अदालत का क्या हुक्म है, तमाम तर तफसीलात आपको बता देता हूं। देखिए, मैं हमेशा ये बात करता हूं कि इमरान खान पिछले 7-8 महीनों से कई कदम आगे चल रहे हैं। यानी उनके जो सियासी मुखालिफिन, उनके तमाम तर जो नाकदीन हैं, जो कुछ वो प्लान करते हैं वो इमरान खान से कई गुना पीछे सोचते हैं। इसी वजह से इमरान खान ने हर कदम में अपने सियासी दुश्मनों को मात दी है। इमरान खान की जो कानूनी टीम है वो जबरदस्त काम कर रही है। इस दफा भी इमरान खान की कानूनी टीम ने अब तक का सबसे बड़ा सरप्राइज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बुनियादी एतराज जो तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर लगाया वो ये था कि जो 15 दिन का टाइम इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को दिया था कि 15 दिन के अंदर इंतखाबात करवाए जाए और उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह ख्याल था कि तहरीक इंसाफ इंतखाबात नहीं करवा सकेगी, या उनकी दानिश में यह है बात कि जनाब तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए नहीं, वो करवाए बगैर ही बैरिस्टर गौर खान चेयरमैन बन गए, करवाए बगैर ही उमर अयूब सेक्रेटरी जनरल बन गए। यानी जितने भी ओहदे तहरीक इंसाफ ने बांटे वो इंतखाबात करवाए बगैर ही बांट दिए गए। लेकिन वो इंतखाबात हुए उस जगह पर हुए जहां पर अब ये फैसला चैलेंज किया जा रहा है। देखिए, जिस दिन ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फैसला आया था उसी दिन खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि तहरीक इंसाफ के वकला सोच रहे हैं कि इस फैसले को पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए। दो आरा थी पार्टी की कानूनी टीम में। कुछ वकला कहते थे कि इसको पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए, कुछ वकला का ख्याल यह था कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया जाए, क्योंकि पिशावर हाई कोर्ट के अंदर यह मामला ऑलरेडी जेर समाअत था। पिशावर हाई कोर्ट को इस मामले का अंदाजा था। इसी वजह से कल रात को यह फैसला किया गया कि इस मामले को पिशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाए। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए नहीं हैं। हालांकि कल रात को बड़े क्रेडिबल जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन अब से कुछ दिन पहले जो करवाए वो पिशावर में ही करवाए। उसकी बाकायदा तौर पर वीडियो बनाई गई, बाकायदा तौर पर जिस जगह पर वो इंतखाबात हुए उसकी मुकम्मल वीडियोस, तस्वीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के पास मौजूद है, जो आज अदालत में पेश की जाएगी। पहली बात तो यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कोई ऐसा इदारा नहीं है कि उसका फैसला पत्थर पर लकीर हो गया, उसका फैसला कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला कहीं भी चैलेंज किया जा सकता है। वो एक वफाकी इदारा है, किसी भी हाईकोर्ट में चैलेंज हो सकता है और बड़ी आराम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला उड़ सकता है। और यह फैसला तो हर सूरत में 100% मैं आपको लिख कर देता हूं कि बल्ले का इंतखाबी निशान भी इमरान खान को वापस मिलेगा और 2 दिन बाद इमरान खान दोबारा पार्टी के चेयरमैन होंगे। अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात को वैसे ही उड़ा देता है पिशावर हाईकोर्ट के जनाब ये इंट्रा पार्टी इंतखाबात ठीक हुए हैं तो पार्टी चेयरमैन बन जाएंगे बैरिस्टर गौर खान,
یہ بنیادی طور پر دو فیصلے ہیں. ایک فیصلہ یہ ہے کہ جو انٹرا پارٹی انتخابات ابھی ہوئے، یعنی جس میں بیرسٹر گوہر خان جو ہیں وہ چیئرمین بنے، ایک یہ فیصلہ اب چیلنج کیا جائے گا جو الیکشن کمیشن نے کالعدم قرار دیا. ایک جو 2022 میں انتخابات ہوئے تھے جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کالعدم قرار دے کر ہی کہا تھا کہ 15 دن میں دوبارہ الیکشن کروائے جائیں، وہ بھی تحریک انصاف نے پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج جو ہے وہ فیصلہ کیا ہوا ہے. اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک فیصلہ بھی پشاور ہائی کورٹ تحریک انصاف کے حق میں کر دیتی ہے تو بڑی آسانی سے بلے کا انتخابی نشان بھی واپس آ جائے گا. عمران خان یا بیرسٹر گوہر خان جو ہے وہ پارٹی کے چیئرمین بھی بن جائیں گے. تو تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس دن اسلام آباد ہائی کورٹ سے پاکستان تحریک انصاف کے وکلا تمام تر کیسز کو پشاور ہائی کورٹ اور لاہور ہائی کورٹ لے کر گئے تھے، میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ اس تمام تر جو ٹرانسفر کیے گئے ہیں کیسز، اس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کی بڑی زبردست اسٹریٹجی ہے. عمران خان نے بڑا زبردست کارڈ کھیلا ہے کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے تحریک انصاف کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا تھا. اسی وجہ سے کیسز کو لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ منتقل کیا گیا. اس دن سے لے کر اب تک تحریک انصاف کو ریلیف بھی ملنا شروع ہو گیا. پاکستان تحریک انصاف کے وہ کیسز جن کی سماعت ہی نہیں ہو رہی تھی، یعنی لمبی لمبی تاریخیں ڈال رہی تھی، ان کی سماعت بھی ہونا شروع ہو گئی. اب پشاور ہائی کورٹ نے ہی بیسیکلی انٹرا پارٹی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہا تھا کہ فیصلہ سنایا جائے تاکہ تحریک انصاف کے پاس اتنی مہلت ہو کہ وہ الیکشن سے پہلے اس فیصلے کو چیلنج کر سکے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ یہ فیصلہ ہی نہ سناتا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ 8 فروری سے مثال کے طور پر 3 دن پہلے یا 4 دن پہلے انٹرا پارٹی انتخابات کو کالعدم قرار دے دیا جاتا اور تحریک انصاف الیکشن سے باہر ہو جاتی. پشاور ہائی کورٹ نے انٹرفیئر کیا. پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو کہا کہ جلدی فیصلہ سناؤ. اسی وجہ سے فیصلہ سنایا گیا. پشاور ہائی کورٹ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کو اس کیس کے اندر ریلیف دینے جا رہی ہے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، اور اگلے 2 سے 3 دن کے اندر بلے کا انتخابی نشان تحریک انصاف کو واپس مل جائے گا. میں نے آپ کو 2-3 دن پہلے ایک ویلاگ میں بتایا بھی تھا کہ اگر خدا نخواستہ بلے کا انتخابی نشان واپس نہیں بھی ملتا، ایک لمحے کے لیے مان بھی لیا جائے، اس کے علاوہ بھی عمران خان کا پلان سی موجود ہے. وہ پلان سی کیا ہے؟ میں نے 2-3 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ کسی ایسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا جائے گا جو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹرڈ ہو. اس سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کو اڈاپٹ کیا جائے گا اور ملک بھر میں ایسی کیمپین کی جائے گی سوشل میڈیا کے اوپر کہ گلی گلی کوچا کوچا بچے بچے بزرگ خواتین سب کو بتا دیا جائے گا کہ تحریک انصاف کا انتخابی نشان یہ ہے. تو بلے کے انتخابی نشان کا معاملہ جو ہے اس پر آپ نے گھبرانا نہیں ہے. پشاور ہائی کورٹ اس معاملے کو جو ہے وہ ریزالو کرنے جا رہا ہے. اگر پشاور ہائی کورٹ سے نہ بھی ہوا تو سپریم کورٹ آف پاکستان والا معاملہ ابھی بھی باقی ہے. تحریک انصاف سپریم کورٹ میں بھی جا سکتی ہے. لہٰذا عمران خان اور تحریک انصاف کو پشاور ہائی کورٹ سے اچھی خبر مل رہی ہے. دوسری خبر یہ ہے ناظرین کرام کہ 9 مئی کے بعد عمران خان کو جو لوگ چھوڑ کر گئے، دو قسم کے لوگ چھوڑ کر گئے. ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے 9 مئی کے بعد تحریک انصاف سے یا عمران خان سے علیحدگی کی لیکن عمران خان کے خلاف کوئی پریس کانفرنس نہیں کی. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی، 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان کو قرار دیا، ان کی تاریخی ذلت ہو رہی ہے. یعنی 25 30 سال کے سیاسی کیریئر رکھنے والوں کے جو اس ٹائم حالات ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے. پہلے میں آپ کو ایک خبر دکھاتا ہوں، اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ اس ٹائم پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے کون سے ایسے رہنما ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کی. وہ ان انتخابات میں الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، ان کو کوئی ایسا حلقہ نہیں ملا جہاں سے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں. ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش نہیں کی. پچھلے 15 دن سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ ایسے حلقوں کا انتخاب کیا جائے جہاں سے ان کے جیتنے کے امکانات ہوں. ان تمام لوگوں کے کسی ایک حلقے سے، پورے پاکستان میں کسی ایک حلقے سے جیتنے کا کوئی 1% چانس نہیں تھا. اسی وجہ سے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے. وہ فہرست میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آپ پہلے خبر اپنی اسکرین کے اوپر ملاحظہ فرما لیں. خبر کہہ رہی ہے مسلم لیگ نون کا ثانیہ 9 مئی کے بعد آئی پی پی میں شامل ہونے والے امیدواروں کو ٹکٹ دینے سے انکار. اب مسلم لیگ نون انکار کر رہی ہے کہ تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد جو لوگ چھوڑ کر آئی پی پی میں آئے تھے ہم ان کو ٹکٹ نہیں دیں گے. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ آئی پی پی جو ایک کنگز پارٹی بنانے کی کوشش کی گئی تھی، تمام تر تحریک انصاف کے امیدواروں کو، بڑے بڑے رہنماؤں کو کنگز پارٹی کی طرف بھیجا گیا تھا. وہ کنگز پارٹی کا اتحاد کروایا جا رہا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ. یعنی مسلم لیگ نون اور جو استحکام پاکستان پارٹی ہے آئی پی پی، وہ مل کر الیکشن
الیکشن لڑیں گے اس میں یہ تجویز دی گئی تھی کہ استحکام پاکستان پارٹی جس جگہ پر اپنا امیدوار کھڑا کرے گی وہاں نون لیگ کھڑا نہ کرے، لیکن نون لیگ نے ان حلقوں کے اندر اپنا امیدوار بٹھانے سے انکار کر دیا جس حلقے میں ایسا شخص کھڑا ہوگا جو تحریک انصاف کو 9 مئی کے بعد چھوڑ کر آئی پی پی میں شامل ہوا ہو۔ یہ عزت رہ گئی ہے آئی پی پی میں شامل ہونے والے لوگوں کی جنہوں نے عمران خان کو چھوڑا۔ اس سے بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس ٹائم کئی ایسے پرانے سیاستدان ہیں، کئی دہائیوں سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، اپنے حلقوں سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، لیکن اس دفعہ کاغذات نامزدگی ہی جمع نہیں کروائے، چونکہ اب تو کاغذات نامزدگی جمع ہو نہیں سکتے۔ پرسوں یعنی اتوار والے دن 24 دسمبر کو وہ آخری دن تھا، وہ ختم ہو چکا۔ اب پورے ملک میں کوئی کاغذ جمع نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی امیدوار جو ہے وہ انتخاب لڑنے کا نہیں سوچ سکتا جس نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کروائے۔ اس فہرست کے اندر فاروق حبیب جو بڑا عرصہ لاپتہ رہے، لیکن جب وہ واپس ہے انہوں نے جس قسم کی پریس کانفرنس کی، عمران خان نے تحریک انصاف کا دروازہ ان کے لیے بند کر دیا، آئی پی پی نے ان کو ٹکٹ دینے سے انکار کیا، انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کی کوشش کی، لیکن فیصلہ آباد میں جس قسم کا رسپانس ان کو ملا، کہا جاتا ہے کہ ان کا ڈیرا خالی پڑا ہوا ہے، کوئی 5 بندے ان کے ڈیرے پر آ کے بیٹھتے نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے سے 3 دن پہلے فاروق حبیب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس الیکشن سے دستبردار ہو جائیں گے، وہ الیکشن ہی نہیں لڑیں گے۔ پھر عمران اسماعیل جو سابق گورنر سندھ تھے، الیکشن ہی نہیں لڑے۔ علی زیدی الیکشن ہی نہیں لڑ رہے، یعنی ایک لمبی فہرست ہے۔ صداقت عباسی الیکشن ہی نہیں لڑ رہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر جانے والے وہ لوگ جنہوں نے عمران خان کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات لگائے، عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا، عمران خان اور بشرا بیگم کے حوالے سے بےہودہ الزامات لگائے، تحریک انصاف کو ایک دہشت گرد تنظیم ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی، یعنی اسی پارٹی میں رہے، اسی پارٹی کی وزارتوں کے مزے لیے، اسی پارٹی نے عزت دی، تمام چیزیں دی، لیکن جب برا وقت آیا تو اس پارٹی کے اوپر الزامات لگائے۔ اس ٹائم حالت یہ ہے الیکشن سے دستبردار ہو چکے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جس جماعت کو جوائن کیا آئی پی پی، اس جماعت نے ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا، وہ جماعت تیسری کسی جماعت سے اتحاد کر رہی ہے، وہ تیسری جماعت نے بھی کہہ دیا جناب ساری ٹکٹیں لے لیں، ان کو ہم ٹکٹیں نہیں دیں گے۔ یعنی یہ عزت ہے عمران خان کو چھوڑ کر جانے والوں کی۔ بہرحال یہ تو ابھی بھی سب کو پتا ہے کہ جو شخص پچھلے 7-8 مہینوں میں عمران خان کو چھوڑ کر گیا وہ ٹکا ٹوکری ہو گیا۔ ابھی بھی جہانگیر ترین کو دیکھ لیجئے یا علیم خان کو دیکھ لیجئے، بڑے بڑے لوگ ہیں، چودھری سرور کو دیکھ لیجئے، جو بندہ بھی پرویز خٹک ہے، جو بندہ عمران خان کو چھوڑ کر گیا اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کی سیاست زیرو ہو گئی۔ جو عمران خان کے ساتھ ڈٹا رہا آج وہ ہیرو ہے۔ یاسمین راشد ہو، صنم جاوید ہو، طیبہ راجہ ہو، عالیہ حمزہ، میاں محمود الرشید، ہم حسان نیازی، مراد سعید، حماد اظہر، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی سیاست میں ایک تاریخ رقم کر دی۔ تاریخ پاکستانی سیاست میں جب بھی بہادروں کا ذکر کرے گی ان تمام لوگوں کا ذکر ضرور ہوگا۔ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔